بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک، اور اس کے بعد ایز ابو سو بلو کی چوتھی قسط میں خوش آمدید۔ پچھلی قسط کی ریلیز کے بعد میں نے آپ کے تمام کمنٹس پڑھے اور ماشاءاللہ بالکل ویسا ہی ریئیکشن آیا جیسا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، ایک مائنڈ بلوئنگ قسم کا ریئیکشن، اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ یہ سیریز قسط وار دیکھ رہے ہیں جیسا کہ اس کو دیکھنے کا حق ہے۔ اور آج آنے والے نئے ویورز کو بھی میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ نے پہلی 3 قسطیں نہیں دیکھیں تو پہلے انہیں ضرور دیکھیے گا، کیونکہ صرف تبھی آپ اس سیریز کو اس کی مکمل شان و شوکت کے ساتھ انجوائے کرنے کے علاوہ اسے سمجھ بھی پائیں گے۔ اوکے، پچھلی 3 قسطوں کے دوران ہم یہ راز تو حل کر چکے کہ چھٹے آسمان کے اوپر سے سدرۃ المنتہا کا پانی ہماری دنیا تک کیسے آ رہا ہے۔ پچھلی قسط کا ایک کوئک ریکیپ کہ یہ پانی دریائے نیل اور فرات کے نیچے موجود ان بڑی بڑی غاروں سے نکل کر آ رہا ہے کہ جن کی دیواروں پر کرسٹلز جڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کرسٹلز اور سدرۃ المنتہا کے درمیان کسی قسم کا کوئی کنیکشن فارم ہوا ہوا لگتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ سدرہ کا درخت بھی کرسٹلز میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور کرسٹلز کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ ایبسولوٹ پرمیٹیوٹی، یعنی کہ کرسٹلز انرجی کو چینل کر سکتے ہیں، اسے ایک سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں۔ اب ایک اہم سوال کہ وہاں اوپر اور یہاں نیچے کے کرسٹلز کے درمیان یہ کنیکشن کس نیچر کا ہے؟ اب میرے پاس کئی تھیوریز ہیں، لیکن اگر چند الفاظ میں کہوں تو مکمل طور پر اس کنیکشن کو شاید ہم کبھی بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ حیرت کے دروازے نام سے میں نے ایک پورا سیزن بنایا تھا، اور اس سیزن کے اندر ہم نے کیا سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دنیا میں، اس کائنات میں کئی طرح کے راستے بنائے ہیں، پاتھ ویز بنائے ہیں۔ کچھ پاتھ ویز یا دروازے ایسے ہیں کہ جن سے چیزیں صرف نکلتی ہیں، ان میں جاتی نہیں ہیں۔ قرآن نے ان دروازوں کو مشرق کہہ کر بلایا، اور کچھ دروازے ایسے ہیں کہ جن میں چیزیں صرف داخل ہوتی ہیں، انٹر ہوتی ہیں، لیکن ان سے نکلتا کچھ بھی نہیں ہے، اور ان دروازوں کو قرآن نے مغرب کہہ کر بلایا۔ اور جس رب نے مشرق اور مغرب نامی یہ دروازے بنائے ہیں، اس رب کو قرآن نے رب المشرقین و رب المغربین کہہ کر بلایا ہے۔ اور جس دن دروازوں کا یہ نظام ڈسٹرب ہو گیا، یعنی مغرب میں چیزیں جانے کے بجائے وہاں سے نکل آئیں، جو کہ حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن ایسا ہونا ہے کہ مغرب سے سورج نکل آئے گا، تو اسی وقت یہ نظام ڈسٹرب ہو کر قیامت کے آنے کا ایک پریلیوڈ بن جائے گا۔ اگر آپ مزید ان دروازوں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اس پر بڑی محنت کے ساتھ میں نے ایک پوری سیریز بنائی تھی، حیرت کے دروازے، آپ اسے ضرور دیکھیے گا۔ میں اس کی پلے لسٹ کا لنک بھی اس ڈسکرپشن میں انشاءاللہ لکھ دوں گا۔ اب یہ دروازے ایگزسٹ کرتے ہیں، ہماری میتھمیٹکس تو یہ بتا چکی ہے کہ ہاں یہ دروازے ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری انجینئرنگ ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ ان دروازوں کو ہم اپنی مرضی سے کھول کر انہیں استعمال کر سکیں، انہیں انڈرسٹینڈ کر سکیں، انہیں اسٹڈی کر سکیں۔ لیکن ایک بات پر ہماری انجینئرنگ بھی آہستہ آہستہ اب پہنچنا شروع ہو گئی ہے کہ ان دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے کے ساتھ کرسٹلز کا کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی کنیکشن ضرور ہے۔ اب پچھلی قسط میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جنت کرسٹل سے بھری پڑی ہے، یاقوت، زمرد اور موتیوں سے بھری پڑی ہے، لیکن کیا وہ وہی یاقوت، زمرد اور موتی ہیں کہ جو یہاں ہماری اس دنیا میں ہیں؟ دیکھیے، کرسٹلز پر سٹڈی تقریباً ایک بالکل نئی فیلڈ ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ میری یہ سیریز اردو زبان میں کرسٹلز کے ٹاپک پر اب تک کا سب سے پہلا اور سب سے کمپریہنسو کام ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ بچپن سے ہم پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے تھے کہ جنت میں موتی، زمرد اور یاقوت ہوں گے، لیکن ہمیشہ یہی سمجھا کہ یہ بات صرف ایک ایستھیٹک سینس میں کی جا رہی ہے، یعنی کہ جنت کی خوبصورتی کو سگنیفائی کرنے کے لیے کہ دیکھو جنت کتنی پیاری ہے۔ لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ کیوں آخر اللہ نے وہاں یہ کرسٹلز رکھے ہیں، اور یہ اپنی نوعیت کی پہلی سیریز ہے کہ جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیونکہ کرسٹلز صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں۔ پچھلی قسط کے اندر میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب صفات العرش، اور 15ویں صدی کے ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب السمایا فی الحیات السمیہ میں لکھا تھا کہ اللہ کا عرش سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے، اور یاقوت ٹیکنیکلی ایک کرسٹل ہے۔ اس عرش کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہہ کر بلایا ہے؟ عرش العظیم۔ اور ایسا کیوں؟ میں آپ کو صرف 3 ریزنز دوں گا۔ ریزن نمبر 1 کہ عرش سائز میں بہت بڑا ہے، اور جو کہ وہ واقعی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عرش کے مقابلے میں تمام آسمان ایسے ہیں کہ جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں کوئی چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اور قرآن کے مطابق یہ تب بھی تھا کہ جب اللہ نے کچھ اور ابھی تخلیق بھی نہیں کیا تھا۔ دوسری وجہ کہ عرش انتہائی خوبصورت ہے، اور جو کہ وہ واقعی ہے۔ امیجن کریں کہ گہرے سرخ رنگ کے یاقوت سے بنی ایک بہت ہی عظیم الشان چھت، اس کائنات کی ہر چیز عرش کے نیچے ہے۔ ڈیپ ریڈ یاقوت سے بنے عرش کے اس طرف ریلم آف کریشن ہے، یعنی کہ مخلوقات کی دنیا، اور عرش کے اس طرف ریلم آف گاڈ ہے، یعنی کہ تخلیق کرنے والے کی دنیا۔ اور عرش کو عظیم کہنے کی تیسری وجہ جان کر آپ کو مزہ آ جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ عرش کی عظمت کو کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کو کھولا اور ان کے پروں سے یاقوت، زمرد اور موتی نکل کر گرے، تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا
کہ ان یاقوتوں کی، ان کرسٹلز کی حقیقت کو سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ کیوں کہا تھا نبی علیہ السلام اور ابن عباس نے ایسا؟ کیوں نہیں سمجھ سکتے ہم ان کرسٹلز کی حقیقت یا ان کی عظمت کو؟ آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاتا ہوں۔ سن 2012 میں ایک پیشن گوئی ہوئی تھی، اور یہ پیشن گوئی کرنے والے کون تھے؟ MIT کے نوبیل پرائز ونر ڈاکٹر فرینک ولچیک۔ انہوں نے کہا تھا کہ ویسے تو سبھی کرسٹل کے ایٹمز ایک بہت ہی پرفیکٹ ترتیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن میری سٹڈیز کے مطابق کائنات میں کرسٹلز کی ایک ایسی شکل بھی ہونی چاہیے جس کے ایٹمز اس قدر پرفیکٹ آرڈر میں ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے کہ ان کے درمیان سے انرجی کبھی باہر نکل ہی نہیں پائے گی۔ وہ انرجی ہمیشہ ہمیشہ ان کے اندر رہے گی، اور وہ ایٹمز اپنی انرجی لوز کیے بغیر ہر وقت گھومتے چلے جا رہے ہوں گے۔ اگر کبھی ہم نے ان کرسٹلز کو دیکھا تو ہمارے لیے وہ کرسٹلز بالکل ایلین ہوں گے۔ ہماری فزکس اور تھرمو ڈائنامکس کا کوئی بھی قانون ان کرسٹلز پر پہنچ کر ختم ہو جائے گا۔ وقت ان کے لیے کوئی معنی رکھتا ہی نہیں ہوگا۔ وہ کرسٹلز وقت کی قید سے بالکل آزاد ہوں گے، اور اسی لیے ڈاکٹر ولچیک نے انہیں نام بھی یہی دیا تھا، دی ٹائم کرسٹل۔ ان کرسٹلز کے اندر انرجی کی بے تحاشا اماؤنٹ سٹور ہو سکے گی، اور ولچیک نے کہا تھا کہ اگر کسی طرح سے ہم وہ کرسٹلز حاصل کر لیں تو ہماری ٹیکنالوجی کی پہنچ اس کائنات میں ہر طرف پھیل جائے گی۔ ڈاکٹر ولچیک کی اس پیشن گوئی کے بعد ٹائم کرسٹلز کی فیلڈ میں کافی کام ہوا تھا، اور پھر 2019 کے نیچر میگزین میں ایک رپورٹ پبلش ہوئی تھی۔ بیسیکلی یہ رپورٹ گوگل کے ایک پروسیسر کے حوالے سے تھی کہ جس کا نام تھا سائیکامور، ایک انتہائی پاورفل پروسیسر۔ اس پروسیسر کی طاقت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے گوگل نے اسے ایک میتھمیٹیکل کوڈ دیا تھا، ایک انتہائی مشکل میتھمیٹیکل کوڈ۔ اب اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور کمپیوٹر کون سا ہے؟ فرنٹیئر نام کا ایک سپر کمپیوٹر اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور کمپیوٹر ہے، اور اگر فرنٹیئر اس کوڈ کو حل کرتا تو آپ کو پتہ ہے کہ فرنٹیئر کو کتنا ٹائم لگ جانا تھا؟ تقریباً 10,000 سال۔ لیکن سائیکامور نے وہ کوڈ کتنی دیر میں حل کیا تھا؟ صرف 200 سیکنڈز میں۔ اور سائیکامور کی اس اندھی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے پہلی مرتبہ گوگل، اسٹینفورڈ یونیورسٹی، پرنسٹن یونیورسٹی اور انہی جیسے IT جائنٹس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ہیرے کے اندر کچھ ایٹمز کو ٹائم کرسٹلز میں تبدیل کر دیا تھا۔ اور ان کی رپورٹ کے مطابق اگر ہمارے پاس ٹائم کرسٹل ٹیکنالوجی آ جائے تو صرف چند لمحوں کے اندر ہم اس کائنات کے ہر علم تک پہنچنا شروع کر دیں گے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عرش کے عظیم ہونے کی تیسری وجہ کہ عرش سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے، سدرہ کی شاخوں سے اوپر کسی قسم کے ڈیپ ریڈ کرسٹل کا۔ عرش ایک باؤنڈری ہے، اوپر اور نیچے کی دنیاوں کی باؤنڈری۔ اور آپ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ جو بھی علم نیچے سے جاتا ہے وہ وہاں سے لے لیا جاتا ہے، اور جو بھی حکم اوپر سے آتا ہے وہ وہیں سے وصول کیا جاتا ہے۔ آپ نے نوٹس کیا کہ عرش کسی قسم کی کوئی انفارمیشن پاس کر رہا ہے، اور ہم لوگ کہ جو ٹائم کرسٹلز کے صرف چند ایٹمز کے ذریعے اس کائنات کو فتح کرنے کا سوچ رہے ہیں، آپ امیجن کریں کہ سرخ کرسٹلز کی وہ شکل کہ جو ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور ان کے درمیان موجود ہر شے کی انفارمیشن اور اس کے متعلق آنے والے ہر حکم کو یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں پاس کر رہا ہے، وہ عرش کس قسم کے کرسٹل سے بنا ہوگا؟ کس قدر پاورفل کرسٹل سے؟ وقت کی قید سے آزاد ٹائم کرسٹل، یا پھر اس سے بھی بڑھ کر کوئی شے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے عرش العظیم کہا ہے، اور جس کے متعلق ابن عباس نے بھی کہہ دیا تھا کہ اس کی عظمت کو تو انسان کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اور واقعی سمجھ بھی کون سکتا ہے اس کرسٹل کی عظمت کو کہ جس کے تھرو ہر وقت اللہ کا حکم گزر رہا ہے، اللہ کا علم پاس ہو رہا ہے۔ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا علم جس کے متعلق خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ موسیٰ، تمہارا اور میرا علم ملا کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں بس اتنا ہی ہے کہ جتنا سمندر اور چڑیا کی چونچ میں موجود پانی کا ایک قطرہ۔ مخلوقات کے علم کو اوپر لے جانے والا اور اللہ کے حکم کو نیچے لانے والا سرخ کرسٹل سے بنا عرش، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی عظمت کو ایکسپلین کر پاؤں۔ اور یہ تھی وہ تیسری وجہ کہ کیوں اللہ نے اس کرسٹل کو عرش العظیم کہہ کر ریفر کیا ہے، اور خود کو رب العرش العظیم کہہ کر کے اس ناقابل تصور طاقت والے عرش کا رب بھی وہ اللہ ہی ہے۔ امیزنگ، جسٹ امیزنگ۔ بائی دی ویز جو کچھ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بہت سوچ سمجھ کر بتا رہا ہوتا ہوں، یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں ہوتا۔ مثلا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور کمپیوٹر کا نام فرنٹیئر ہے، یہ بات کسی وجہ سے ہی آپ کو بتائی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت فرنٹیئر کہاں رکھا ہوا ہے؟ امریکہ کی ایک ریاست ٹینیسی کی ایک لیبارٹری اوک رج میں، جہاں وہ لوگ کرسٹلز اور ٹائم کرسٹلز کے ساتھ تجربات کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی دلچسپ ہے، آپ کو پتا ہے کہ اوک رج لیبارٹری میں ایک مشین ایسی ہے کہ جو پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ہے۔ 85 میگا واٹ پاور کے نیوکلیئر ری ایکٹر سے چلنے والی ان کی ایک مشین کے جو نیوٹرونز کی ایک شعاع پیدا کرتی ہے، اور اس شعاع کے ذریعے اوک رج لیبارٹری ایک ایسی دنیا کو دریافت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اوک رج کے سائنسدان اسے ڈارک میٹر کی دنیا میں کھلنے والا ایک دروازہ کہتے ہیں، اور عام زبان میں ہم اسے پیرالل یونیورس ڈھونڈنے کی ایک کوشش کرنا کہتے ہیں۔ دنیا کے سب سے طاقتور کمپیوٹر فرنٹیئر کے ذریعے کرسٹلز پر ریسرچ، دوسری دنیاؤں میں کھلنے والے دروازوں پر ریسرچ، کچھ تو ہے کہ جسے وہ جانتے ہیں اور جسے ہم نہیں جانتے، اور میرے پاس
آپ کو بتانے کے لیے اس حوالے سے اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن یہ سیریز ان دنیاؤں کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے وہ سب پھر کبھی۔ لیکن اس وقت میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ سدرۃ المنتہا آخر ایک درخت ہی کیوں ہے؟ آخر سدرہ ایک بہت بہت اہم جگہ کا نام ہے، وہ جگہ کہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان، دو عالمین کے درمیان ایک باؤنڈری کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک درخت ہی کیوں بنایا؟ درختوں میں ایسا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو آدم کی کہانی بھی بیسکلی ایک درخت ہی سے شروع ہوئی تھی کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تو القصص میں اس واقعے کی ایک ڈسکرپشن بھی دی گئی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس بابرکت زمین پر پہنچے یعنی طور پر، تو وہاں موجود ایک درخت میں سے انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں ہی ہوں اللہ، تمام جہانوں کا پروردگار۔ یہ بہت اہم آیت ہے اور اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر ایک درخت ہی کے نیچے 1400 صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس درخت کا ذکر سورہ فتح میں بھی آیا کہ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا کہ جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، اور اسپیشلی اس درخت کے نیچے ہونے والی بیعت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس بیعت کے کرنے والوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اور اس درخت کو صرف ایک نشانی مت سمجھیے گا، اس درخت کی اہمیت اس سے کہیں کہیں زیادہ ہے، کیونکہ بیعت کے اگلے سال جب صحابہ اس جگہ واپس آئے تو وہ درخت گم ہو چکا تھا، وہ وہاں سے جا چکا تھا، وہ درخت دوبارہ کبھی کسی کو نہیں ملا۔ یہ بات بہت اہم ہے اور آگے چل کر ایک مرتبہ پھر میں اس پر واپس آؤں گا۔ لیکن اب آپ کو احساس ہونا شروع ہوا کہ درختوں میں کچھ نہ کچھ خاص تو ضرور موجود ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ آپ کو درختوں کی موجودگی نظر آئے گی، اور کرسٹلز کے بعد درخت وہ دوسری چیز ہے کہ جس کے جنت میں ہونے کا ذکر بار بار موجود ہے۔ مثلا البقرہ کے مطابق جنت کا وہ درخت کہ جس کے پاس آدم و حوا کو جانے سے روک دیا گیا تھا۔ الاعراف جہاں روکے جانے کے باوجود آدم و حوا اس درخت کے پاس گئے، اسے چکھا، اور پھر دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں۔ النحل، اور یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ درختوں میں ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں کہ جو عقل رکھتے ہیں۔ کون سی نشانیاں؟ میں بھی آپ کو بتاؤں گا، بھی ایک مرتبہ یہ لسٹ کمپلیٹ کرنے دیں۔ الاسرا، وہ درخت کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نفرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ الطاحا، ایک درخت ہی کے متعلق شیطان نے آدم و حوا کے دل میں بھی وسوسہ ڈالا تھا کہ کیا میں تجھے ہمیشہ کی زندگی کے درخت اور ہمیشہ کی بادشاہی کے متعلق نہ بتاؤں کہ جو کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ سورہ حج، درختوں کے متعلق اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ اپنے رب کے حضور سجدے میں ہے۔ سورہ حج، جنتوں کے ان درختوں کا ذکر کہ جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں۔ المومنون، ایک درخت کی تعریف کہ جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، یا پھر قرآن کی شاید سب سے پراسرار آیات میں سے ایک آیت کہ جس میں اللہ نے بذات خود اپنی مثال دی ہے، اور وہاں بھی ایک بابرکت درخت کا ذکر کیا ہے۔ پھر سورہ یاسین اور الواقعہ، دونوں صورتوں میں ایک ایسے سبز درخت کا ذکر ہے کہ جس سے آگ نکلتی ہے۔ پھر ایک اور درخت کہ جس کا ذکر 4 صورتوں میں ہے اور اس کی 4 پراپرٹیز بتائی گئی ہیں کہ وہ درخت جہنم سے نکلتا ہے۔ وہ بڑی ہی سخت آزمائش والا درخت ہے، اس کے پتے اور شاخیں شیاطین کے سروں جیسے ہیں، اور یہ کہ وہ چکھنے میں تیز گرم پانی کی طرح ہے اور پیٹ میں جا کر تانبے کی طرح ابلنے لگ جاتا ہے۔ الصافات، وہ درخت کہ جو حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر تب اگا دیا گیا تھا کہ جب انہیں مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکال دیا تھا۔ اور سورہ رحمان میں ان درختوں کا ذکر کہ جو ستاروں کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو صرف قرآن میں درختوں کا ذکر دکھایا ہے، احادیث کو تو ابھی میں نے ٹچ بھی نہیں کیا، کیونکہ 749 احادیث ایسی ہیں کہ جو صرف درختوں کے ہی متعلق ہیں، اور وداؤٹ ریپیٹیشن، یعنی کہ تمام کی تمام احادیث اپنے متن میں یونیک ہیں، کوئی حدیث دوبارہ رپیٹ نہیں ہوتی۔ اور اگر میں حدیث میں درختوں کا ذکر کرنے لگ گیا تو یہ کس 2 گھنٹے سے پہلے شاید ختم بھی نہ ہو۔ مثلا میں آپ کو ایک حدیث کا بتاتا ہوں کہ جس میں جنت کے ایک درخت کا ذکر ہے، اس درخت کا نام طوبہ ہے، اور وہ اس قدر بڑا ہے کہ بہترین سے بہترین گھوڑ سوار بھی اگر اس کے سائے میں بھاگنا شروع کرے تو 100 سال تک بھاگنے کے باوجود وہ کبھی اس کے سائے سے باہر بھی نہیں نکل پائے گا۔ اوکے، ایک انٹرسٹنگ بات کہ میں نے حدیث میں دی گئی انفارمیشن سے اس درخت کا سائز کیلکولیٹ کرنے کی کوشش بھی کی تھی کہ ایک گھوڑ سوار کی ایوریج سپیڈ 71 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے، اور اگر وہ بغیر رکے بھی طوبہ کے نیچے بھاگتا رہے تو 100 سال بعد وہ گھوڑ سوار 6.25 کروڑ کلومیٹر تک بھاگ چکا ہوگا، لیکن سٹل اس درخت کو کراس نہیں کر پایا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا فاصلہ بنتا ہے؟ 160 مرتبہ چاند پر جائیں اور واپس آئیں تب بھی طوبہ کا درخت اس ڈسٹینس سے زیادہ ہی بڑا ہوگا۔ امیزنگ، جسٹ امیزنگ۔ لیکن اگر میں نے درختوں کے متعلق حدیثوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا تو سیریز بہت بہت لمبی ہو جائے گی۔ البتہ ایک حدیث ایسی ہے کہ جسے میں ہر حالت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث اس شخص کے متعلق ہے کہ جو جنت کے اندر سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا۔ اس حدیث کے مطابق جب جنت والے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تب سب سے آخر میں ایک شخص جہنم سے نکالا جائے گا، اور جس وقت وہ جہنم سے نکالا جائے گا تو اس وقت اس کی حالت اتنی بری ہوگی کہ کبھی وہ چل رہا ہوگا اور کبھی منہ کے بل گر رہا ہوگا، کبھی آگ ایک زوردار لپٹ کے ساتھ اس کے پیچھے آئے گی اور کبھی اسے صرف چھو کر ہی واپس چلی جائے گی۔
لیکن بالآخر لڑکتے لڑکتے وہ شخص جب آگ سے دور پہنچ جائے گا تو اس وقت پلٹ کر وہ آگ کی طرف دیکھے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا اور پھر اللہ سے ایک دعا کرے گا کہ یا اللہ، سب لوگ جنت میں چلے گئے ہیں، سو اب تو مجھے وہ چیز دے دے کہ جو ابھی تک کسی اور کو نہیں دی۔ تو اپنی اس دعا پر اسے دور ایک درخت دکھائی دینے لگے گا۔ وہ شخص اللہ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ، وہ کتنا پیارا درخت ہے، تو مجھے اس کے سائے کے نیچے پہنچا دے تاکہ میں اس کے پاس ہی رہوں۔ اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ اللہ بھی اسے جواب دے گا اور اس سے پوچھے گا کہ اے ابن آدم، اگر میں تجھے یہ درخت دے دوں تو کیا تم مجھ سے کچھ اور بھی مانگے گا؟ وہ شخص کہے گا کہ نہیں یا اللہ، مجھے بس یہ درخت دے دے اور اس کے بعد میں پھر کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اس سے وعدہ بھی لے گا کہ اچھا تو پھر تم مجھ سے وعدہ کر، اور یوں اس شخص کو اس درخت کے نیچے پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن وہاں پہنچ کر ایک عجیب معاملہ ہوگا کہ اسے ایک نیا درخت بھی نظر آنے لگ جائے گا کہ جو پہلے والے درخت سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ تو اس پر وہ شخص اپنا وعدہ بھول کر ایک بار پھر سے اللہ سے ریکویسٹ کرے گا کہ یا اللہ، اب مجھے اس کے بجائے وہ والا درخت دے دے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کا وعدہ یاد دلائے گا کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ابن آدم کہ تو کچھ اور نہیں مانگے گا۔ لیکن پھر اللہ اس شخص کی یہ دعا بھی قبول کر لے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اس وقت ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہے کہ جس پر اسے صبر ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہوئے اسے اس نئے درخت کے نیچے بھی پہنچا دے گا۔ لیکن وہاں پہنچ کر ایک مرتبہ پھر سے ایسا ہی ہوگا، ایک مرتبہ پھر سے اس شخص کی نظر ایک ایسے نئے درخت پر پڑ جائے گی کہ جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہونا ہے، اور ایک مرتبہ پھر سے اس کی برداشت جواب دے جائے گی اور وہ دعا کرے گا کہ یا اللہ، ایک آخری دعا ہے، مجھے اس نئے درخت کے نیچے پہنچا دے اور پھر اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر سے اسے اپنا وعدہ یاد دلائے گا، لیکن پھر اس کی دعا قبول بھی کر لے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہے کہ جس پر صبر کر پانا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور تب اللہ اسے اس تیسرے اور سب سے خوبصورت درخت کے نیچے پہنچا دے گا۔ لیکن یہاں پر پہنچ کر ایک مرتبہ پھر سے ایک عجیب واقعہ رونما ہوگا۔ تیسرے اور سب سے خوبصورت درخت کے نیچے پہنچ کر اب اس شخص کو جنتیوں کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دینے لگے گی، کیونکہ یہ تیسرا والا درخت جنت کے بالکل قریب موجود ہوگا۔ اور ایک مرتبہ پھر سے وہ شخص اپنا وعدہ بھول کر دعا کرے گا کہ یا اللہ، اب یہاں تک پہنچا دیا تو پھر اب جنت میں داخل فرما دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے آدم کے بیٹے، آخر وہ کیا چیز ہے کہ جو تجھے راضی کر دے گی؟ آخر وہ کیا چیز ہے کہ جو ہمارے درمیان سوالات کا یہ سلسلہ ختم کر دے گی؟ کیا تو تب خوش ہوگا کہ جب میں تجھے تمام دنیا اور اس کے برابر کا سب کچھ دے دوں؟ وہ شخص اچانک حیران ہو جائے گا اور پوچھے گا کہ یا اللہ، کیا تو میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اس پوائنٹ پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے تھے، یہاں تک کہ آپ کے دندان نظر آنے لگ گئے تھے۔ اور آپ نے بتایا تھا کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کیونکہ جب اس شخص نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ، کیا تو میرا مذاق اڑا رہا ہے، تو اس پر رب العالمین بھی ہنسے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر فرمائے گا کہ نہیں ہے ابن آدم، میں تیرا مذاق نہیں اڑا رہا، بلکہ میں جو چاہوں وہ میں کر سکتا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ سیریز میری اب تک کی سب سے خوبصورت سیریز ہونے والی ہے۔ اسے لکھنا ایسا تھا کہ جیسے میں ایک بہت ہی خوبصورت سفر میں ہوں، کبھی دنیا سے کائنات کے خوبصورت کناروں میں جا رہا ہوں، کبھی جنت کی دیواروں کو دیکھ رہا ہوں، اور کبھی یاقوت اور زمرد سے چمکتی دنیاؤں کے نظاروں میں گم ہوں۔ ان ویڈیوز میں جو بھی کانسیپٹ آرٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں بڑی محنت سے بناتا ہوں، ڈیزائن کرتا ہوں، لیکن سچ کہوں تو جو میں خود دیکھ رہا ہوتا ہوں اسے چاہ کر بھی میں آپ کو کبھی دکھا نہیں سکتا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ والی سیریز فرقان قریشی بلاگ سے ریسرچ کی زبان میں ہونے والی ایک انتہائی خوبصورت شاعری کا نام ہے۔ لیکن اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ درختوں کی اہمیت اسلامک اکاؤنٹس میں اتنی زیادہ کیوں ہے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے سب سے سادہ سوال کہ درخت آخر ہوتا کیا ہے؟ اور یہ بات سن کر آپ کو یقیناً بہت حیرانی ہوگی کہ اس دنیا کا سب سے پرانا اور سب سے معمر جاندار ایک درخت ہے کہ جو پچھلے 9,500 سال سے ناروے میں زندہ ہے، لیکن اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی وجہ سے اس کی لوکیشن کبھی ڈسکلوز نہیں کی گئی۔ صرف سائنسدان اس تک جاتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ وہ درخت ہے کہاں پر۔ ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ وہ درخت ناروے میں ہے، ڈارک گرین ناردرن لائٹس کی سرزمین ناروے میں۔ انسانوں سے پہلے، جانوروں سے بھی پہلے، اس دنیا میں پیدا ہونے والی سب سے پہلی شے درخت تھے۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ آج تک درختوں کی کوئی ایک یونیورسل ڈیفینیشن ہو ہی نہیں سکی، یعنی کہ درخت کہتے کسے ہیں اس بات پر آج تک اتفاق نہیں ہو سکا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن درختوں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف پچھلے 37 کروڑ سال سے ایسے ہیں، جبکہ اس سے پہلے اس دنیا میں درختوں کی بالکل ایک علیحدہ شکل و صورت ہوا کرتی تھی۔ بہرحال آج بھی ہماری دنیا میں تقریباً 3 ٹریلین یعنی 3 کھرب درخت موجود ہیں، جن کی 60,000 سے لے کر 1 لاکھ کے درمیان تک مختلف قسمیں ہیں۔ مثلا اخروٹ ایک قسم ہے، سیب کا درخت دوسری قسم ہے، کیلا تیسری قسم ہے۔ لیکن ایگزیکٹلی دنیا میں کتنی قسم کے درخت ہیں یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ دنیا کے زیادہ تر درخت ٹراپیکل علاقوں کے گھنے جنگلوں میں اگتے ہیں، اور یہ جنگل اتنے گھنے ہیں کہ ہمارے وہ سائنسدان جنہیں ہم باٹنسٹ کہتے ہیں، یعنی کہ پودوں اور درختوں کی اسٹڈیز کرنے کے ایکسپرٹس، وہ ان گھنے جنگلوں کے اندر تک پہنچ بھی نہیں پاتے۔ اس لیے درختوں کی دنیا کا ایک بڑا حصہ آج بھی ان ایکسپلورڈ ہے۔ لیکن پھر بھی درختوں کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا پودا جس کی عمر 2 سال سے زیادہ ہوتی ہو، جس کا تنا اتنا بڑا اور مضبوط ہو کہ وہ شاخوں اور پتوں کو سپورٹ کر سکے، ان کا وزن سہار سکے، باٹنی کی زبان میں اسے ایک درخت ہی کہیں گے۔ اور شروع سے لے کر آج تک
انسان درختوں پر بہت 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 زیادہ ڈیپینڈنٹ رہا ہے۔ اب اس کی ایک وجہ تو وہ ہے کہ جو ہم سب بچپن سے جانتے ہیں کہ درخت ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، یعنی درختوں کی وجہ سے ہم سانس لے پا رہے ہیں۔ لیکن ایک منٹ کے لیے ذرا غور کریں کہ آکسیجن کے علاوہ درختوں سے ہم کیا کیا کچھ لے رہے ہیں، مثلاً پھل، مثلاً مختلف قسم کے تیل اور روغن، مغزیات، کافی، چاکلیٹ، مختلف قسم کے نٹس، لاتعداد اقسام کے سیرپس، کاغذ، کئی قسم کے مسالے مثلاً دار چینی یعنی سینمن وغیرہ۔ پھر ہمارے کتنی اقسام کے کھانے درختوں سے آ رہے ہیں، اور شاید سب سے بڑی بات کہ ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والی لکڑی وہ بھی درختوں سے ہی آ رہی ہے۔ پھر ہزاروں سال سے انسان درختوں سے مختلف قسم کی دوائیاں لیتا چلا آ رہا ہے۔ اپنے ریسرچ ورک کے دوران میں نے کانگریس کی لائبریری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک کتاب دیکھی تھی، دی میٹیریا میڈیکا، جس میں تقریباً 600 درختوں اور پودوں اور ان کے میڈیسنل یوزز کے متعلق لکھا ہوا ہے۔ چاہتے نہ چاہتے بھی انسان درختوں پر ہی ڈیپینڈ کر رہے ہیں، لیکن درخت صرف انسانی ضرورت کی نہیں بلکہ اسے کہیں زیادہ کی اہمیت بھی رکھتے ہیں۔ ہزاروں سال سے درخت مقدس سمجھے چلے جاتے رہے ہیں، اور آپ دیکھنا چاہیں گے کہ کیسے۔ تو میرے ساتھ چلیے ایک بہت ہی خوبصورت اور حیران کن سفر پر، جہاں میں آپ کو اپنی وہ سٹڈی دکھاؤں گا کہ جو میں نے درختوں کو ملٹیپل لیئرز میں سمجھنے کے بعد کی ہے، اور وہ دکھانے کی خاطر 2 منٹ کے لیے میں آپ کو اپنے ساتھ قدیم ہندوستان میں لے کر جانا چاہتا ہوں، جہاں اکثر آپ نے ہندو خواتین کو دیکھا ہوگا کہ وہ ایک درخت کے گرد گھوم گھوم کر تنے پر ایک دھاگا باندھتی ہیں، اور اس دوران اپنی دعائیں جنہیں وہ پرارتھنا کہتی ہیں وہ مانگتی ہیں۔ اس وقت پورے انڈیا میں 14,000 سے زیادہ ایسے مقدس درخت یا مقدس درختوں کے جھنڈ ہیں کہ جنہیں گورنمنٹ آف انڈیا سیکرڈ گرووز کہتی ہے، لیکن یہ صرف وہ تعداد ہے کہ جو گورنمنٹ آفس میں رجسٹرڈ ہے، جبکہ اصل تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ ہندو اور بدھ میتھولوجی میں 5 درخت ایسے ہیں کہ جنہیں وہ پنچاوتی کہتے ہیں، یعنی مقدس 5، دا سیکرڈ 5، جن میں سے ایک درخت تو ایسا ہے کہ جو انڈیا کا قومی درخت بھی ہے، یعنی برگد کا درخت، دی بنیان ٹری۔ ہندو، جین اور بدھ میتھولوجی کے مطابق گوتم بدھ نے بھی برگد کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ اپنی تپسیا یا پھر میڈیٹیشن کی تھی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ پنجاب سے ہیں تو آج بھی آپ نے کئی بوڑھے برگد کے درخت دیکھ رکھے ہوں گے کہ جو کبھی کبھار جی ٹی روڈ کے پرانے حصوں کے آس پاس نظر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پیپل کا مقدس درخت، جس کے متعلق ہمارے پاکستان میں بھی کئی لوک کہانیوں کے علاوہ کئی توہمات اور ڈراؤنی کہانیاں بھی منسوب ہیں۔ پھر نیم کا درخت، انجیر اور آملہ، یہ سب انڈین کلچر کے مقدس درخت ہیں، اور ایک مرتبہ ہریانہ کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے پنچاوتی کو گاؤں گاؤں لگانے کا ایک پروجیکٹ بھی شروع کیا تھا کہ جس میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ والے درخت لگا کر چلے جاتے تھے اور پھر گاؤں والے ان درختوں کی لک آفٹر کرتے تھے۔ ہندو میتھولوجی کا ایک بہت ہی قدیم اور مذہبی ٹیکسٹ ہے متسیا پرانا۔ میں آپ کو اس میں سے ایک شلوک پڑھ کر سناتا ہوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ درختوں کو کس قدر اہم مانتے تھے۔ اردو میں اس شلوک کی ٹرانسلیشن ہے کہ 10 کنویں مل کر ایک تالاب بناتے ہیں، 10 تالاب مل کر ایک جھیل بناتے ہیں، 10 جھیلیں مل کر ایک دریا بناتی ہیں، اور 10 دریا مل کر ایک درخت بناتے ہیں۔ پھر ان مقدس درختوں کے علاوہ کمل کا پھول، کیلے کا پتا کہ جس پر وہ لوگ کھانا رکھ کر کھانے کو افضل مانتے ہیں، پھر تلسی کا پودا کہ جو گھر کے آنگن میں لگا ہوتا ہے، اس سب کے متعلق آپ میں سے زیادہ تر لوگ یقیناً جانتے ہوں گے۔ پھر ہندو میتھولوجی کے بعد اینشینٹ کیلٹکس اور ڈرویڈز کلچرز میں آپ کو کئی مقدس درخت نظر آئیں گے، اور آج سے 2500 سال پہلے افلاطون نے بھی ایتھنز کے باہر جب اپنی اکیڈمی بنائی تھی تو وہ زیتون کے مقدس درختوں کے نیچے ہی بنائی تھی۔ لیکن جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہندو عورتیں درختوں کے گرد دھاگا باندھتی ہیں، ویسی ہی ایک پریکٹس جاپان میں بھی نظر آتی ہے۔ جاپان میں مقدس درخت کو شنبوکو کہتے ہیں، اور آپ اس کے تنے پر بندھی ہوئی رسی دیکھ کر آسانی کے ساتھ اسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک مزیدار سی بات بھی بتاتا ہوں کہ جاپان کے شہر کایاشیما میں جب وہ لوگ ریلوے اسٹیشن بنا رہے تھے تب اسٹیشن کے راستے میں 700 سال پرانا ایک مقدس درخت آ گیا تھا، اور جب گورنمنٹ اسے گرانے لگی تو مقامی لوگوں نے زبردست احتجاج کیا، جس پر آپ کو پتا ہے کہ حکومت کو کیا کرنا پڑا تھا۔ انہوں نے درخت کو گرائے بغیر اس کے گرد ہی ریلوے اسٹیشن بنا دیا، اور جاپان کا وہ مقدس درخت اسٹیشن کے بیچوں بیچ آج بھی وہیں اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اوکے، انڈین اور جاپنیز کلچر ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور ہیں، لیکن درختوں کے متعلق ان کے عقائد اتنے سملر کیسے؟ دونوں کلچرز میں درخت کے تنے پر رسی یا دھاگا لپیٹنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب سینٹرل افریقہ کے ایک ملک کانگو میں مل سکتا ہے۔ اس سیریز کی ریسرچ کے دوران میں نے کانگو میں بسنے والے ایک قبیلے کے متعلق اسٹڈی کیا تھا کہ جو اوبانگوئی دریا کے کنارے رہتے ہیں، اور ان لوگوں میں ایک بات ایسی ہے کہ جو پرسنلی مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی۔ جب بھی اوبانگوئی لوگوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش پر وہ لوگ ایک درخت لگاتے ہیں۔ وہ درخت بچے کے ساتھ ساتھ ہی پرورش پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور اگر اس درخت پر کوئی بیماری آ جائے تو گاؤں والے یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید بچہ بھی اندرونی طور پر بیمار ہے، اور پھر وہ لوگ اس درخت اور بچے دونوں کی نگہداشت کرتے ہیں۔ کئی سال گزرنے کے بعد اس درخت پر جب پھول نکلیں تو گاؤں والے اسے ایک اشارہ سمجھتے ہیں کہ اب بچے کی شادی کا وقت آ گیا ہے، اور جب اپنی عمر پوری کرنے کے بعد وہ بچہ جوان اور بوڑھا ہو کر پھر فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت قبیلے والے یہ مانتے ہیں کہ بچے کی روح اب اس درخت میں چلی گئی ہے، اور اس درخت کی شاخوں کے ذریعے وہ روح اب دوسری دنیاؤں میں چلی جائے گی۔ پرسنلی مجھے یہ داستان بڑی انٹرسٹنگ لگی، لیکن آپ نے ایک اہم بات نوٹس کی کہ اوبانگوئی کے لوگ درخت کو ایک سمبولک میننگ بھی دیتے ہیں کہ جس کی شاخیں دوسری دنیاؤں اور ہماری دنیا کے درمیان ایک لنک کا کام کرتی ہیں۔ ڈنمارک، ناروے اور سویڈن کی نورس میتھولوجی میں بھی ایک بہت بڑا مقدس درخت ہے یہ گادریسل۔
ایک بہت بہت بڑا درخت جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان کی مختلف دنیاؤں میں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کی شاخوں پر مختلف مخلوقات رہتی ہیں۔ آپ بٹوین دا لائنز چھپی ہوئی ایک انفارمیشن سمجھ رہے ہیں؟ اگر نہیں تو اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ درخت ایک ایسی شے ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں یعنی مٹی اور پانی میں، جبکہ اس کی شاخیں ہواؤں اور آسمان میں ہوتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں دو مختلف عالموں میں زندہ ہوتی ہیں۔ درخت کو ہمیشہ سے دو مختلف عالموں کے درمیان ایک لائیو کنیکشن کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اوپر اور نیچے کے کنیکشن کی علامت، ابو اور بلو کے کنیکشن کی علامت، ایک ایسا لنک کہ جو دو مختلف ریلمز میں زندہ ہوتا ہے، ایک ایسا کنیکشن کہ جو بالکل مختلف دنیاؤں میں زندہ ہوتا ہے۔ مٹی کی دنیا یعنی نیچے اور آسمان کی دنیا یعنی اوپر کے درمیان ایک لنک کی علامت ہے۔ اسی لیے بانگوئی لوگ مانتے ہیں کہ روحیں شاخوں کے ذریعے دوسرے عالم میں چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے ہندو میتھولوجی میں عورتیں تنے کے گرد دھاگا باندھتے ہوئے پرارتھنا کرتی ہیں، کیونکہ وہ یہ علامت دکھا رہی ہوتی ہیں کہ ہم اپنی دنیا کو اوپر کی دنیا سے جوڑ رہی ہیں۔ جاپان میں بھی شنبوکو کے گرد رسی ایک سمبولک معنوں میں لپٹی ہوتی ہے، جس کے دو ریزنز ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کہیں کوئی اپنی لا علمی میں مقدس درخت کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے اسے رسی پہنا کر مارک کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ رسی بھی ایک سمبولک رکاوٹ ہوتی ہے، ایک سمبولک بیریئر ہوتی ہے کہ دوسری دنیا سے کوئی چیز نکل کر ہماری دنیا میں نہ آ جائے۔ ہر کلچر میں درخت ایک علامت کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے، دو مختلف عالموں کے درمیان ایک کنیکشن کی علامت، اوپر اور نیچے کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی علامت۔ اور کیا اسلام میں بھی درخت کسی قسم کا کوئی سمبولک میننگ رکھتا ہے؟ جی ہاں، بالکل رکھتا ہے، بلکہ اسلام میں تو درخت اتنا واضح سمبولک میننگ رکھتا ہے کہ اسے تو میں بالکل آخر میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ سورہ ابراہیم کی 24 نمبر آیا کہ پاکیزہ کلمے کی مثال ایک درخت کے جیسی ہے کہ جس کی مضبوط جڑیں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ قرآن میں بھی درخت کو ایک سمبولک میننگ دیا گیا ہے کہ جو شروع تو تمہارے پاس سے ہوتا ہے، زمین میں، نیچے کی دنیا میں، لیکن اس کی پہنچ، اس کا لنک سیدھا آسمانوں میں جاتا ہے۔ اور اسی لیے پچھلی قسط کے اندر میں نے آپ کو وہ حدیث یاد رکھنے کا کہا تھا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک درخت پر بیٹھا کہ جس کی شاخیں بڑھتی چلی گئیں، یہاں تک کہ میں چاہتا تو آسمان کو چھو سکتا تھا، اور پھر میرے لیے ایک دروازہ کھول دیا گیا۔ درخت ہمیشہ سے ایک علامت رہا ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں داخل ہونے کی علامت۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام ایک درخت سے نکلنے والے شعلے سے کیا کہ جو ایک علامت ہے، اوپر اور نیچے کے درمیان کھلے ایک کنیکشن کی علامت۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک قدم پیچھے ہٹ کر بننے والی اس انتہائی خوبصورت تصویر کو دیکھیں کہ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت کہ جس کی جڑیں چھٹے اور شاخیں ساتویں آسمان میں ہیں۔ یہ درخت ایک باؤنڈری ہے کہ جس سے اوپر کچھ بھی نہیں جا سکتا، اور دو آسمانوں کے درمیان یہ درخت ایک کنیکشن کے طور پر کام کر رہا ہے، ایک کنیکشن بٹوین دا ریلم آف کریشن اینڈ دا ریلم آف گاڈ۔ یہ درخت کرسٹلز میں بھی بدل جاتا ہے کہ جس کی جڑوں سے 4 دریا نکلتے ہیں، جن میں سے 2 دریا ہماری دنیا میں بھی آ رہے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ کیونکہ کرسٹلز بھی ان 2 عالمین کے درمیان ایک کنیکشن کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ وہاں کرسٹل سے بنے درخت سے جو پانی نکل کر وہاں کی زمین میں جا رہا ہے، وہی پانی ہماری زمین کے نیچے کی ان غاروں سے نکل کر باہر آ رہا ہے کہ جن کی دیواروں پر کرسٹلز جڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی کن جگہوں سے نکل رہا ہے؟ دلدلوں سے، کہ جو خود بھی ایک طرح کے کنیکشن کی علامت ہیں، پانی اور زمین کے درمیان ایک کنیکشن کی علامت۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اوپر اور نیچے کے درمیان کنیکشن فارم ہو رہے ہیں، ایک انتہائی خوبصورت کنیکشن۔ ہر چیز کے کئی معنی ہیں، بس آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ ان ملٹیپل میننگز کو سمجھنا کیسے ہے، انہیں انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے۔ القرآن یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ ایک سپریم ہستی کا کلام ہے کہ جو ملٹیپل ڈیمینشنز میں بات کرتی ہے، اور اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہر ڈیمینشن میں سوچنا سیکھنا پڑے گا۔ اور یہاں سے آگے اب میں آپ کو ماضی سے نکال کر مستقبل میں لے کر جانے والا ہوں، جہاں میں آپ کو سونے کا وہ پہاڑ دکھاؤں گا کہ جو سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلنے والے ایک دریا فرات کے ذریعے ہماری دنیا میں آ کر ظاہر ہو جائے گا۔ اور یہاں سے آگے کی اگلی قسطوں کو آپ نے انشاءاللہ بہت انجوائے کرنا ہے، لیکن تب تک کے لیے میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ۔